یہ حدیث دیکھیں نا جی، 72 حدیثوں میں ہم نے یہ حدیث بھی ڈالی ہے، آپ 72 حدیثیں ذرا غور سے پڑھیں، یہ ایٹم بم ہے جو ہم نے پھینکا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میری امت میں پہلا شخص جو میری سنت کو بدلے گا نا وہ بنو امیہ سے ہوگا۔ یہ کتاب الاوائل ہے امام ابن ابی عاصم کی۔ الاوائل یعنی کون کون سے کام ہیں جو پہلے ہوئے، انہوں نے سارے کام ہیں کہ پہلا سب سے پہلے بیٹھ کے خطبہ حضرت معاویہ نے شروع کیا، اس سے پہلے لوگ بیٹھ کے خطبہ نہیں دیتے تھے۔ اسے سب سے پہلا کام کیا ہوا؟ سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا، الاوائل۔ اسی میں یہ بھی حدیث ہے، یہ اردو ترجمے سے یہ بھی شائع ہو چکی ہے، یہ بھی ایٹم بم چھوڑ دیتا گیا کہ میری امت کا پہلا شخص جو میری سنت کو بدلے گا وہ بنو امیہ سے ہوگا۔ شیخ زبیر صاحب اس کی سپورٹ میں تاریخ دمشق سے لیتے تھے، وہ ابن عساکر سے روایت کے یزید کے بارے میں۔ میں نے کہا شیخ صاحب یہ یزید کے بارے میں نہیں ہے، وہ تاریخی روایت ہے، یہ حدیث ہے تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کس کے بارے میں۔ یہ حدیث دیکھیں نا جی، 72 حدیثوں میں ہم نے یہ حدیث بھی ڈالی ہے، آپ 72 حدیث سے ذرا غور سے پڑھیں۔ یہ ایٹم بوم ہے، میرا موسٹ فیوریٹ مرزا جی کا مخصوص اسٹائل۔ یہ ایٹم بوم ہے جو ہم نے پھینکا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں پہلا شخص جو میری سنت کو بدلے گا نا وہ بنو امیہ سے ہوگا۔ یہ کتاب الاوائل ہے امام ابن ابی عاصم کی، الاوائل، یعنی کون کون سے کام جو پہلے ہوئے انہوں نے سارے کام لکھے ہیں۔ پہلا سب سے پہلا بیٹھ کے خطبہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع کیا، اور اس سے پہلے لوگ بیٹھ کے خطبہ نہیں دیتے تھے۔ اس طرح سب سے پہلا کام کیا ہوا؟ سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا، الاوائل۔ اسی میں یہ بھی حدیث ہے، یہ اردو ترجمے سے یہ بھی شائع ہو چکے ہیں، یہ بھی ایٹم بم چھوڑ دیتا خیر کہ میری امت کا پہلا شخص جو میری سنت کو بدلے گا وہ بنو امیہ سے ہوگا۔ شیخ زبیر صاحب اس کی سپورٹ میں تاریخ دمشق سے لیتے تھے، وہ ابن عساکر سے روایت کہ یہ یزید کے بارے میں ہے۔ مرزا جی نے بولا شیخ صاحب سے کہ میں نے کہا شیخ صاحب یہ یزید کے بارے میں نہیں ہے، وہ تاریخی روایت ہے، یہ حدیث ہے، تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ کس کے بارے میں۔ اچھا، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے مرزا جی جو نا ڈبریاں چھوڑ دیتے ہیں، پھل جڑیاں۔ وہ ہمارے ادب کے اندر وہ ڈبری کے لیے کیا لفظ استعمال ہوتا ہے وہ تو خیر مجھے نہیں پتہ ہے، تو وہ پھل جڑیاں چھوڑتے ہیں، وہ بھی پھس پھسی۔ مرزا جی اپنے گمان کے اندر اس کو ایٹم بوم جو نا وہ کہنا شروع ہو جاتے ہیں، اور یہ بالکل وہ والی بات ہے کہ عوام کو جو نا جتنا زیادہ کسی بھی بات کا تاثر دے کر بیان کیا جاتا ہے نا، عوام اتنے ہی وہ ہپنوٹائز ہوتی ہے۔ ایٹم بوم جیسے کہ کوئی بہت بڑی بات ہو گئی نا، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ ایٹم بوم ہے جو ہم نے پھینکا ہے، وہ ہم ثابت کیا، آپ کا یہ ایٹم بوم سیکنڈوں میں پھس کریں گے، ہم ثابت کریں گے کہ آپ کے ایٹم بوم کی حیثیت کیا تھی۔ انہوں نے کہا کہ جی میری امت کا پہلا شخص جو میری سنت کو بدلے گا نا وہ بنو امیہ سے ہوگا۔ اچھا، حدیث میں یہ الفاظ ہیں بقول مرزا جی کے، وہ بنو امیہ سے ہوگا پہلا شخص جو سنت کو بدلے گا، ٹھیک ہے۔ وہ سنت جو بدلی جائے گی وہ کیا تھی؟ مثال کے طور پر سنت سے مراد شرعی جو مسائل و معاملات ہیں وہ ہیں، یہ اس سے مراد سیاسی نظام ہے۔ حدیث میں اس قسم کی کوئی بھی تشریح نہیں آئی، سوائے اس کے کہ آپ اس میں گھسیڑ سکتے ہیں اپنی مرضی کے معنی کا، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر جیسے کہ مرزا جی نے کہا کہ شیخ زبیر صاحب اس کی سپورٹ میں تاریخ دمشق سے لیتے تھے، وہ ابن عساکر سے روایت کہ یہ یزید کے بارے میں، کیونکہ اس میں لفظ تھا یزید کا، ٹھیک ہے، اس میں یزید کا لفظ تھا، تو وہ شیخ زبیر صاحب نے وہ تاریخ اعتبار سے وہ اس کو بیان ثابت کرنے کی کوشش کی تھی کہ بنو امیہ کا جو وہ شخص ہوگا اس سے مراد کون ہے، ٹھیک ہے۔ وہ اپنی جگہ کہ وہ روایت کی اسنادی حیثیت اور وہ روایت کی شرعی حیثیت کیا ہے وہ اپنی جگہ ایک بات ہے، لیکن میں صرف بتانا یہ چاہ رہا ہوں مرزا جی کہاں چین سے بیٹھنے والے تھے کہ چلو یزید کے بارے میں ایک ثبوت نکل رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی یہ جو مذمت تھی وہ یزید کے بارے میں ثابت ہو رہی تھی، چلو جان چھوٹتی کہ معاملہ یزید پہ ہی جا کے گر جاتا ہے، ختم ہوتا معاملہ۔ لیکن مرزا جی کو کہاں سکون ملنا تھا، کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ صحابی رسول پر الزام آنا چاہیے، یزید تو صحابی رسول نہیں ہے نا، الزام آنا چاہیے کسی بھی طرح صحابی رسول پہ، یعنی کہ یہ جو روایت ہے نا یہ بھی کسی طرح گھوم کے جائے کسی صحابی رسول کی طرف جائے اور اس پر الزام جا کے ٹھہرا۔ بارہ مرزا جی نے خود سے کہا کہ یہ کتاب الاوائل ہے امام ابن ابی عاصم کی، الاوائل، یعنی کون کون سے کام ہیں جو پہلے ہوئے ہیں، انہوں نے سارے کام لکھے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ مرزا جی نے جو روایت پڑھی ہے کتاب الاوائل کے حوالے سے۔ اچھا، کتاب الاوائل میں یعنی کہ صفحہ نمبر 77 حدیث نمبر 63 ہے،
اور اس کی سند اس طریقے سے حدثنا عبید اللہ بن معاذ حدثنا ابی ہے حدثنا عوف عن المہاجر بن مخلد عن ابی العالیہ عن ابی ذر. یہ اس روایت کی سند ہے. اچھا جی، اب دیکھیں غور طلب نکتہ ہے جس کو مرزا جی نے یہ کہا تھا نا کہ جی ایٹم بوم، اب اس ایٹم بوم کی شرعی حیثیت کو ذرا سمجھیے گا. یہ میرے ہاتھ میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ اوسط ہے. یہ تاریخ اوسط کا صفحہ نمبر 24 اور 25 ہے، ترجمہ نمبر 158. حدثنی محمد حدثنا عبد الوہاب بن عبد المجید عن المہاجر بن ابی مخلد حدثنا ابو العالیہ قال وحدثنی ابو مسلم قال کان ابو ذر بالشام وعلیہ یزید بن ابی سفیان فغزا الناس فغنموا والمعروف ان ابا ذر کان بالشام زمن عثمان وعلیہ معاویہ ومات یزید فی زمن عمر ولا یعرف لابی ذر قدوم الشام زمن عمر رضی اللہ تعالی عنہ. دیکھو وہی سند ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی سند سے روایت کو ذکر کیا ہے، سوائے اس کے کہ ایک نقطے کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سمجھایا ہے، اور وہ یہ ابو العالیہ جو اس کو براہ راست، یعنی کہ کتاب الاوائل میں ابو العالیہ جو براہ راست اس کو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے روایت کر رہے تھے نا، پتہ لگا ایسے نہیں ہے بات. سند میں ابو العالیہ کہتے ہیں قال وحدثنی ابو مسلم، اور ابو مسلم کون ہے ان کے بارے میں بھی ہم پڑھیں گے. وہ حدثنی ابو مسلم قال کان ابو ذر بالشام، ابو ذر شام میں تھے جو یہ پوری بات ابو ذر نے جب کی. اور وہاں پہ کون تھے جن سے یہ بات کی؟ یزید بن ابی سفیان، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سگے بھائی یزید بن ابی سفیان. یہ بیٹے کی بات نہیں ہو رہی، یہ چچا کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. اچھا، اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا نقطہ بتایا؟ والمعروف، اور یہ مشہور بات ہے، ان ابا ذر کان بالشام زمن عثمان، کہ ابو ذر عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں شام میں تھے. وہ علیہ معاویہ، اور جب وہاں گورنر تھے معاویہ. وہ مات یزید فی زمن عمر، اور یزید بن ابی سفیان عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں انتقال کر گئے. ولا یعرف لابی ذر قدوم الشام زمن عمر، اور یہ بات تو کسی صورت ثابت ہی نہیں ہے کہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں شام میں ہوں. سمجھے علت کو؟ یعنی کہ ابو مسلم راوی جو ابو ذر رضی اللہ عنہ کے واسطے سے اس روایت کو بیان کر رہے ہیں، ابو ذر کا یعنی اس زمانے میں کہ جس زمانے میں یعنی کہ شام کے جو گورنر ہیں وہ یزید بن ابی سفیان تھے، اس زمانے میں وہاں ابو ذر کا موجود ہونا یہ ثابت ہی نہیں ہے. لطف کی بات دیکھیں آپ. اچھا جی، پھر اس کے بعد یہ دیکھیں، یہ تاریخ ابن کثیر البدایہ والنہایہ، اس کی یہ جلد نمبر 6 کا صفحہ نمبر 1043 ہے. امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کو لائیں کہ انہوں نے بواسطہ اوف العرابی، وہی اوف جو کتاب الاوائل والی سند میں ہیں، اوف العرابی بطریق ابی خلدہ، یا ابی خلدہ کون ہے؟ وہی یعنی کہ مہاجر بن مخلد جو بعض روات کی غلطی کی وجہ سے ابو خلدہ کہلا رہے ہیں. بواسطہ ابو العالیہ، وہی ابو العالیہ. بواسطہ ابی ذر، وہی ابو ذر. روایت کی وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرتے سنا کہ بلا شبہ میری سنت کو بدلنے والا پہلا شخص بنی امیہ سے ہوگا. امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ حدیث ابو العالیہ اور ابو ذر کے درمیان منقطع ہے. یہ روایت جو ہے ابو العالیہ اور ابو ذر کے درمیان منقطع ہے، اور امام بخاری نے تو توجہ دلا دی نا کہ بیچ کے راوی تو ابو مسلم ہے، ٹھیک ہے، اور وہ سندن وہ منقطع ہے. اچھا، پھر اس کو ایک اور طریقے سے دیکھیں. یہ میرے ہاتھ میں تہذیب التہذیب ہے، اس کی یہ جلد نمبر 10 ہے، صفحہ نمبر 101 اور 102 میں ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ترجمہ ہے. ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے حالات لکھتے ہوئے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا ہے، وقال خلیفہ و عمر بن علی و غیر واحد مات بالربضہ سن 32 کہ امام خلیفہ بن خیاط، امام عمر بن علی اور ان کے علاوہ دیگر محدثین حضرات سب کہتے ہیں کہ ربضہ میں ابو ذر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا 32 ہجری میں. کب انتقال ہوا؟ 32 ہجری میں. ٹھیک ہے جناب. اچھا جی، 32 ہجری کے اندر انتقال ہوتا ہے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. یہ میرے ہاتھ میں الاصابہ فی تمییز الصحابہ ہے، حافظ ابن حجر کی. اس کی جلد نمبر 2 کا صفحہ نمبر 251 ہے. وہ لکھتے ہیں کہ ابن ابی حاتم بطریق عاصم روایت کرتے ہیں کہ میں نے ابو العالیہ سے پوچھا.
सुनो जरा, मैंने अबुल आलिया से पूछा मुअम्मर हजरात में से आपने किसको देखा है? ये मुअम्मर हजरात से मुराद सहाबा, मुअम्मर हजरात में से बड़े लोगों में से आपने किसे देखा है? उन्होंने फरमाया अबू अय्यूब अंसारी को। क्या कहते हैं अबुल आलिया, किसको देखा मैंने? अबू अय्यूब अंसारी को। अलबत्ता मैंने उनसे भी कोई हदीस नहीं सुनी है, मैंने उनसे भी कोई हदीस नहीं सुनी है। और आगे हाफिज इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं इसकी सनद सही है, इस रिवायत की सनद, यानी कि अबुल आलिया का अबू ज़र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से समा होना तो दूर की बात है, किसी भी साहबी से उनका समा जो है ना साबित नहीं है। और उसके बाद आगे वो कहते हैं मुर्रिखीन का कहना है कि 90 हिजरी में बकौल बाज उसके 3 साल बाद इनका इंतकाल हुआ। 90 हिजरी में इनका, अच्छा 90 हिजरी में इनका इंतकाल हुआ। आप समझें ज़रा इस बात को कि यानी कि अबुल आलिया का बाकायदा इनसे अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु से समा ही साबित नहीं है। अच्छा फिर देखें, पहली इल्लत अबू ज़र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु शाम में यानी कि यजीद बिन अबी सुफियान के ज़माने में नहीं थे। दूसरी इल्लत अबुल आलिया का अबू ज़र से समा साबित नहीं है, बीच में अबू मुस्लिम नामी रावी का हवाला है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तीसरा महाजिर बिन मखलद, ये मेरे हाथ में तहज़ीब उत तहज़ीब है, इसकी जिल्द नंबर 8 का सफ़ा नंबर 372-373 है। महाजिर बिन मखलद के हालात में वो बयान करते हैं, ये वो हैं कि जो अबुल आलिया रिहाई से रिवायत करते हैं और इनसे रिवायत करने वाले में औफ अल-अराबी हैं। भाईजान यही सनद है, ठीक है। अब देखें, वो कहते हैं कि काना वहैब युईबहु वकाला वयकूलु ला युहफज़ु। इमाम वहैब इनमें ऐब का जिक्र करते थे और कहा करते थे ये हाफिज़ नहीं थे। महाजिर बिन मखलद अबू मखलद ये हाफिज़ नहीं थे। अबू हातिम कहते हैं लय्यनुल हदीस लैसा बिज़ाका व लैसा बिल मुतकन यक्तुबु हदीसहु, कि ये हदीस में कमज़ोर थे, कोई चीज़ न थे, ऐसे नहीं थे कि हदीस के मामले में इनमें पुख्तगी हो। यक्तुबु हदीसहु, इसकी रिवायत लिखने के लायक है। अच्छा, अहले इल्म हज़रात इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं। अबू हातिम राजी ये उस रावी के लिए कहते हैं कि जिसकी रिवायत मुताबियतन कबूल की जा सकती हो, जिसकी मुताबियत ना हो उसकी रिवायत, यानी कि ऐसे रावी की रिवायत कबूल नहीं किया। कोई ये कहे कि जी वो इन्होंने कहा ना कि हदीस लिख लो, तो मतलब ये नहीं है कि वो हदीस सही है, इसके लिए हमें मुताबिक की ज़रूरत होगी, ठीक है। और महाजिर बिन मुखलद अबू मुखलद का इसमें कोई भी मुताबिक मौजूद नहीं है। अच्छा, वकालत दौरी अन इब्न मुईन औफ यरवी अन अबी खालिद वह अबू मखलद अल्लज़ी यरवी अनहु हम्माद बिन ज़ैद व अब्दुल वहाब सक़फ़ी। जो मैंने थोड़ी देर पहले यानी तफसीर इब्न कसीर के हवाले से जो तारीख़ इब्न कसीर के हवाले से जो बात की थी ना थोड़ी देर पहले, मैं उस हवाले से वजाहत दे दूं कि किसी के जहन में ख्याल आए कि वो जो कुनियत का जो मसला है, तो इमाम इब्न मईन रहमतुल्लाह अलैह ने इस चीज़ की वजाहत कर दी है कि औफ जो रिवायत करता है बावास्ता जो अबू खालिद नाम ले रहा होता है वो अबू मखलद ही है, वो कि जिससे हम्माद बिन ज़ैद और अब्दुल वहाब सक़फ़ी रिवायत करते हैं। और जैसे कि मैंने तारीख़ औसत के हवाले से आपको बताया कि रिवायत बयान करने वाले अब्दुल वहाब सक़फ़ी ही थे, ठीक है। अच्छा जी, फिर उसके बाद ये चौथी इल्लत, और ये मेरे हाथ में मीज़ानुल एतदाल है, इसकी जिल्द नंबर 5 का सफ़ा नंबर 368 में औफ अल-अराबी अबू सहल अल बसरी जो कि अबुल आलिया वगैरह से रिवायत करते हैं, काला उमर बिन अली अल मकदमी रायत इब्न अल मुबारक यकूलु li जाफ़र बिन सुलेमान रायत इब्न औन व अय्यूब व यूनुस फ़कैफ़ लम तुजालिसुहुम व जालस्तु औफ़न वल्लाहि मा रदिया औफ़ुन बिबिदअतिन हत्ता कानत फ़ी बिदअतान काना कदरियन व काना शियान। उमर बिन अली मुकद्दमी कहते हैं कि देखा मैंने इब्न मुबारक को कि जाफ़र बिन सुलेमान ज़ुबई को कह रहे थे कि इब्न औन अय्यूब व यूनुस वगैरह के साथ तो आप नहीं बैठते, तुम औफ अराबी के साथ कैसे बैठ जाते हो? अल्लाह की कसम, मा रदिया औफ बे बिदअतिन हत्ता कानत फ़ी बिदअतान, एक बिदत पर औफ खुश नहीं हुआ, यहाँ तक कि उसमें 2 बिदतें हैं, काना कदरियन व काना शियान, वो कदरी भी है और शी भी है। वकाला मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह अल अंसारी रायत दाऊद बिन अबी हिंद यज़रिब औफ़ुल अराबी व यकूलु वैलका या कदरी। मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह अंसारी कहते हैं मैंने दाऊद बिन अबी हिंद रहमतुल्लाह अलैह को देखा मार रहे थे औफ़ुल अराबी को और कह रहे थे तेरी खराबी हो या कदरी।
वकाला बुंदार वाह यकरा लहुम हदीस औफ, इमाम बुंदार के आगे औफ अल-अराबी की रिवायत पढ़ी जा रही थी। फरमाया वल्लाहि लक़द कान औफ कदरियन राफ़ज़ियन शैतानन, वो कहने लगे ये औफ कदरी है, राफ़ज़ी है, शैतान है। मेरे भाई आप बात को समझें, देखें अबू ज़र उस वक्त शाम में नहीं थे, अबुल आलिया का अबू ज़र से समा साबित नहीं है, महाजिर बिन मखलद रिवायत में ज़ईफ़ है, औफ अल-अरावी राफ़ज़ी है। मिर्ज़ा जी को रिवायत, मिर्ज़ा जी हम पे एटम बॉम्ब फेंक रहे थे, ये था मिर्ज़ा जी का एटम बॉम्ब। आपने हालत देखी इस एटम बॉम्ब की, कैसे ये सेकंडों में फुस हुआ है। अर्ज़ करने का मतलब ये है, आप देखें मिली भी ना मिर्ज़ा जी को तो अपने ही आबा व अजदाद की रिवायत मिली राफ़ज़ियों की। बात आ रही है समझ में नहीं।